اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ پچھلے سبق کے اندر بات یہ تھی کہ کفار مکہ کیونکہ خود قرآن سنتے تھے اور مکہ والوں کو روکا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گھٹیا انداز کو یہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ خود آپ قرآن سنتے رہتے ہو اور عرب والوں کو جو ہے وہ روکتے رہتے ہو کہ بھئی ان کا قرآن نہیں سننا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کے اندر رب نے جو تاثیر رکھی ہے نا، یہ ایسی کمال کی تاثیر ہے کہ ایک دیہاتی عربی شخص تھا، دیہاتی، اس نے صرف قرآن کے 2 حرف لفظ سنے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، صرف یہ 2 لفظ ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، صرف یہ لفظ سنے اور سجدے کے اندر گر گیا۔ تو کسی شخص نے اس سے پوچھا بھی تو نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے ان 2 لفظوں کو سجدہ کیا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر اگر کوئی سمجھے تو اس کی تاثیر ایسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان کا گھٹیا کردار ہے کہ خود قرآن سن لیتے ہیں لیکن لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، فرمایا کہ ایک تو اس سے قرآن سے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے دور بھی بھاگتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ قرآن نہیں سننا ہے اور خود سن کر بھی دور ہوتے ہیں کہ قرآن اثر نہ کر جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کفار مکہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ قرآن ہم پر اثر نہ کرے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو سن لیتا، سننے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں اور پلوان قسم کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرے، تو یہ حضور کے بڑے دشمنوں میں سے تھے، کفار مکہ کے اندر جو حضور کے جو بڑے دشمن تھے یہ انہی میں سے شامل تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ سورۃ والطور ہے نا 27ویں پارے کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت کر رہے تھے، والطور و کتاب مسطور، یہ ساری حضور تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے بالکل قریب سے گزرے، تو انہوں نے حضور سے صرف سورۃ طور کی 4 سے 5 آیتیں سنیے، وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر صحابہ کرام ان کو اٹھا کے لائے مسجد کے اندر، تو ان کے اوپر پانی شانی ڈالا، اور پانی شانی ڈالنے کے بعد ان کو جب یہ ہوش آیا تو حضور نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ عرض کی حضور ساری بات چھوڑیں، مجھے وہ کلام سنا ہے جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے پھر سورۃ طور کی وہ آیات تلاوت کی، تو اسی وقت جو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کفار مکہ قرآن سے بھاگتے بھی اسی وجہ سے تھے کہ ہمیں سن نہ پڑ جائے، اگر سن لیں گے تو ہمارے اوپر اثر ہو جائے گا۔ عقبہ بن ابی معیط، ٹھیک ہے جی، یہ خبیث ہو کے مرا ہے، لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور حرم کے اندر تشریف فرما تھے، تو یہ عقبہ بن ابی معیط حضور کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے آ کے پہلے حضور سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے جو ہے وہ پورے خاندانی نظام کو اور پورے عرب کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے، گھر گھر کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اس نے کہنا تھا اس نے کہا۔ حضور خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب اس کی بات ہوگی نا مکمل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی اور بات رہتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں رہتی۔ اب آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ دخان کا پہلا رکوع پڑھا، ٹھیک ہے نا جی، حامیم سے شروع کیا اور پورا قالوا قلوبنا فی اکنہ یہاں تک جو پڑھتی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس نے کیا کیا، جب یہ سنتا گیا نا تو اس کا رنگ بدلتا گیا۔ اچانک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5-10 آیتیں جب پڑھی نا، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنا منہ مبارک پر ہاتھ ہی رکھ لیا، ٹھیک ہے جی، اور اٹھ کے چلا آیا، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں نے جب اس کا حال دیکھا تو یہ لال پیلا ہو چکا تھا، تو لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اگر ان کے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا نا تو میرا کلیجہ ہی باہر آ جاتا۔ یعنی قرآن کی تاثیر ایسی ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، لیکن اثر اس پر ہوتا ہے جو اثر قبول کرے۔ لیکن آج قرآن تو وہی ہے نا، لیکن آج اثر قبول کرنے والے دل نہیں رہ گئے، ٹھیک ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں نا فلسطین کے بچوں کی، خدا کی قسم ہے کہ اس حالات کے اندر بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی قرآن ان پر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک بندہ ان کے سامنے ان کی ماں شہید ہو رہی ہے، ان کے سامنے ان کا بھائی شہید ہو رہا ہے، ان کے سامنے ان کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، لیکن بجائے وہ رونے کے، ہائے ہائے کرنے کے، صرف اور صرف آپ جب بھی ان کی ویڈیو دیکھیں کلیجہ بندے کا باہر آ جاتا ہے کہ واقعی خدا کی قسم ہے کہ اس دور کے اندر اگر کسی نے اگر اللہ کے ولی دیکھ رہے ہو نا تو ان کا وہ واقعی اللہ کے ولی نکلے، ان کا بچہ اللہ کا ولی ہے، کہ اوپر سے جناب بمباری ہو رہی ہے، سامنے ماں شہید ہو رہی ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، سامنے بیٹی شہید ہو رہی ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا کرے گا بندہ؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، فرمایا کہ یہ قرآن سے روکتے بھی ہے اور قرآن سے دور بھاگتے بھی ہے، جیسی آج امت مسلمہ بھاگ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہوا کیا ہے، نقصان کس کا ہے؟ فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا جو بھی قرآن سے بھاگ رہا ہے نا وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، نقصان اپنا ہی کر رہا ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، فرمایا تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. وَمَا يَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ قرآن نہ پڑھ کے تم کیا سمجھتے ہو کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ، تمہیں سوچ ہی نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر نقصان تو تم نے اپنا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن کو چھوڑ کے کس کا نقصان کیا؟ فرمایا نہ، ہم نے کتاب دینی تھی الحم سے لے کر والناس تک، ہم نے دی تھی تعلیم کے لیے. اچھا آپ قرآن کا فتویٰ پڑھ کے دیکھیں نا کبھی، ہم مسلمان ہیں نا، اوکھے سوکھے ہیں تو صحیح نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن حج زکوٰۃ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں نا، لیکن قرآن مجید کا فیصلہ ہے، فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، میں جو رب کا فیصلہ نہ مانے وہ بندہ کافر ہے. رب کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم خود مسلمان ضرور ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ اقدس میں قرآن کے نظریے سے ہم کافر ہیں. نہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ، یہ چھٹا سپارہ ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو رب کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الکافرون، وہ بندہ کافر ہے. تو پاکستان کے اندر رب کے نازل کے اوپر کون سا فیصلہ ہو رہا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. پاکستان کے اندر تو قرآن کا نظام ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو چھوڑے پوری امت اسلامیہ کے اندر 57 اسلامی ملک ہے، کسی ایک جگہ پر قرآن کا نظام نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا اگر فتویٰ اٹھایا جائے تو اس وقت امت مسلمہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ قرآن تلاوت کرنے کے لیے تو تھا ہی نہیں، قرآن تو آیا تھا عمل کروانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم جمعے کے اندر ایک حدیث پاک پڑھیں گے، میں کل تیاری کر رہا تھا لیکن جمعے کے اندر پڑھ نہیں سکے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہم کیسے جاہل ہو جائیں گے؟ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غالباً زیاد نام ہے یا زید نام اس طرح کر کے صحابی رسول کا نام تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بڑا سیاںا بندہ سمجھتا تھا تو، لیکن سیاںا نکلا نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، قیامت تک سلسلہ تو چلتا رہے گا، تو علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ، یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ یہودی اور عیسائی بھی تو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں نا، پھر آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی صاحب علم ہے، وہ بھی صاحب ایمان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جیسے یہودی اور عیسائی خالی تورات کو پڑھ رہے ہیں نا، عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے میری امت بھی صرف خالی قرآن کو پڑھنے کے لیے رکھ لے گی، اس پر عمل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، جو قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا. وَمَا يَشْعُرُونَ، نقصان اپنا کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے. آگے دیکھیں پھر نقصان ہوگا کہ یہ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آگے کیا ہوگا؟ قرآن کو چھوڑنے والوں کو، اسلام کو چھوڑنے والوں کو کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، میں محبوب آپ دیکھنا ذرا، إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو آگ میں کھڑا کیا جائے گا یعنی ڈالا جائے گا، کیا ہوگا؟ فَقَالُوا، پھر یہ کہیں گے یا لیتنا، کاش نردو، ہم واپس لوٹ جاتے، کاش ہم واپس، یعنی کہاں پر؟ دنیا میں، کاش ہم دنیا میں واپس لوٹ آتے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے. ٹھیک ہے، کاش کہ ہم یہ دو کام نہ کرتے. ہم ایک تو ہمیں واپس جانے کی مہلت مل جاتی، ہم دنیا میں چلے جاتے، اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر کاش اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، اپنے قرآن کو نہ جھٹلاتے. آپ بتائیں نا، آج جو موقع تھا امت مسلمہ کے پاس، ٹھیک ہے، آج یہ موقع ضائع کرتی جا رہی ہے. جو بندہ ظاہر ہے مرتا جا رہا ہے، موقع تو ختم ہو گیا اس کا. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے پاس سوائے لفظ کاش کے اور کوئی بات نہیں ہے. اور ہوگا کیا؟ فرمایا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش وہ جو کافر ہے، وہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا آگ کے اندر، وہ کہیں گے کاش کہ ہم رب کی آیتیں نہ جھٹلاتے اور ہم سچے مومن بن جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، فرمایا بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل، فرمایا کہ آج ان کے وہ راز بھی کھل گئے، قیامت کے دن ان کے راز کھل گئے. ما كانوا يخفون من قبل، جو چھپایا کرتے تھے. مطلب کہ چھپاتے کیا تھے؟ یعنی ساری زندگی تو قرآن کو اچھا نہ سمجھا، ساری زندگی اسلام کو اچھا نہ سمجھا. ٹھیک ہے جی، اسلام کو اچھا سمجھتے تو مان نہ لیتے،
دو طریقے سے ہے نا، ایک یہودی اور عیسائیوں نے تو آپ کو ویسے اچھا نہیں سمجھا، نہ انہوں نے آپ کے دین کو اچھا سمجھا، نہ انہوں نے آپ کو اچھا سمجھا، اور مسلمانوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو تو اچھا سمجھ لیا لیکن اپنے دین کو اچھا نہیں سمجھا۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر مذہب تو ہے لیکن دین کہیں بھی نہیں ہے، عبادت ہے ہمارے پاس، رسمیں ہیں، اس کے علاوہ دین تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ نماز کا تعلق عبادت کے ساتھ، مذہب کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ نہیں ہے، دین کا تعلق تو کسی اور چیز کا نام ہے، وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا نا سارا۔ تو بطور مذہب پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہے لیکن بطور دین نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج ان کے یہ راز بھی کھل گئے، یہ جو چھپا رہے تھے کہ کاش ہم واپس چلے جاتے تو ہم شرک نہ کرتے، پہلے ہی اپنے شرک کو چھپائیں گے، اپنے کفر کو چھپائیں گے سارے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب ان کے اعضاء بول پڑیں گے کفار کے کہ مالک یہ واقعی شرک کرتے رہے ہیں، کفر کرتے رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات، جب ان کے بات کافروں کی بات سامنے آ جائے گی نا رب کی بارگاہ اقدس میں کہ یہ کفر کرتے رہے ہیں، تو پھر کہیں گے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم واپس لوٹ جائیں، کاش ہم واپس لوٹا دیے جاتے تو ہم پھر ایمان لے آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، فرمایا پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہم لکاذبون، یہ ہیں جھوٹے، یعنی یہ سچی نیت سے اب بھی نہیں کہہ رہے، قیامت کے دن بھی یہ سچی نیت سے نہیں کہہ رہے کہ ہم واپس لوٹ جاتے تو ہم جو ہے وہ اپنا ایمان لے آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب بھی یہ مار جھوٹ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کافر کیوں نہیں مانتا اسلام کو، ٹھیک ہے، یا آج کا مسلمان دین کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ کافر تو بالکل نہیں مان رہا، اور آج کا مسلمان دین کو نہیں مان رہا، مذہب کو تو مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کافر یہ کہتے ہیں کہ میاں دنیا کی زندگی تو مزے کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم نے اٹھنا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے نا کہ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تمہارا حساب ہونا ہے، تمہاری ہر بات پوچھی جائے گی، کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیوں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کافر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں کوئی مرن کے بعد کوئی اٹھنے والی گال کوئی نہیں، صرف کلی کلی زندگی ایتھے مزے کر لو، جس طرح ہمارا آج کا بندہ کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے بس میاں ایتھے مزے نے، باقی چھڈو اگلا جہان کنے ویکھیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اگلا جہان کنے ویکھیا ہے، یہی بات تو سارے وہ کفار کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں آگے کس نے دیکھا ہے، یہاں مزے کر لو جتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ میں ولاؤ ترا، اے محبوب ذرا وہ وقت بھی دیکھیے گا، اذ وقفوا علی ربہم، جب ان کو کھڑا کر کے زندہ کر کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جب انہیں زندہ کر کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی اگلا جہان کنے ویکھیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایتھے مزے کر لو، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں یار بے وقوفی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حیرت اس بندے پر ہے جو ہمیشہ والے گھر کی تصدیق کرتا ہے اور دھوکے والے گھر کے لیے محنت کرتا ہے۔ گل سمجھی؟ ہمیشہ والے گھر کی تصدیق کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یعنی ہمیشہ والے گھر کی تصدیق بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سارا رولا رپا دھوکے والے گھر کے لیے بھی کر رہا ہے، یعنی جتنے فراڈ ہے، جتنا حرام ہے، جتنا دھوکہ ہے، سارا کچھ کر اسی کے لیے رہا ہے، بات سمجھ نا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا حیرت اس بندے پر ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بندوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے اچھا خاصا کہ میں نے ان کے پاس آنا ہے، اس کے باوجود ہی ہنس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا وہ وقت بھی دیکھیے گا، اذ وقفوا علی ربہم، جب ان کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، قال الیس ھذا بالحق، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا ہاں اب بتاؤ یہ بات سچی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ جو تم نے کہا تھا نا کہ کس نے کھڑا ہونا ہے، ویکھی جائے گی، سارا کوئی خیر ہے، ستے خیران ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو تم نے ڈائلاگ بازی کی تھی نا کہ حق کوئی نہیں خیر ہے، الیس ھذا بالحق، رب اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا اب بتاؤ یہ دن سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں نا جی، جب ہم وہ ایمان مفصل اور پڑھتے ہیں ساری، کیا کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ کتبہ رسلہ والیوم ٹھیک ہے نا جی، یعنی ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابوں پر، رسولوں پر، ساری بات کرنے کے بعد والیوم الآخر تو کھڑا ہوا ہے نا۔
تو آخرت کا یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک یہ آخرت پر ایمان رکھنا یہ تمام امت جتنی بھی آئی ہیں سب کے لیے ضروری تھا. کسی ایک بندے کا بھی انکار، یہ قیامت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو یہی بتایا گیا بھائی قیامت کا دن آنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، سب نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا رب خود فرمائے گا، فرمایا الیس ھذا بالحق، کہ یہ بات آج کا دن سچا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ قالوا بلا وربنا، پھر منہ لٹکا کے کہیں گے ہاں پروردگار واقعی سچا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہم تو سمجھتے رہے کہ بس خالی مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی ڈراتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مولویوں نے گلیں کی بننیاں. فرمایا کہ یہ مولوی کی بات تو نہیں تھی، یہ تو رب کا فرمان تھا کہ قیامت کا دن آنا بھی ہے، تم نے رب کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی قصہ کہانی تھوڑی ہے، یہ پہلے والوں کی باتیں تھوڑی ہے جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے. تو رب کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے، ہر کسی نے کھڑا رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. قالوا بلا وربنا، جب وہ کہیں گے نا ہاں ہمارے رب واقعی یہ بات سچی ہو گئی ہے. دیکھیں نا ہم سورۃ یاسین پڑھتے رہتے ہیں تو وہ کئی بار ہم نے وہ آیت پڑھی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ. ٹھیک ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. فرمایا کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے نا اور اپنے رب کی طرف جب چل پڑیں گے تو ہوگا کہ قالوا یا ویلنا، آگے من بعثنا من مرقدنا، پھر یہ افسوس کرتے ہوئے اٹھیں گے، کہیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہتے ہیں اوے افسوس ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا ہے؟ فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فرمایا یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ بھی تھا اور نبیوں نے سچ فرمایا بھی تھا. سمجھ آئی نا؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چلو اس بات کی تصدیق تو تم نے بھی کر لی ہے کہ یہ دن آنا تھا اور تم نے حساب دینا ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. میں کہ اب تم انکار کرتے رہو نا اس دن کا، اب عذاب کے مزے بھی چکھ لو پھر. ٹھیک ہے جی. رب کی گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اگر تم نے جب اس دن کا انکار کیا کہ نہیں کوئی دن نہیں آنا ہے، میں فذوقوا العذاب، فذوقوا کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، میں اب عذاب کا مزہ بھی چکھو. حالانکہ مزہ جو ہے نا وہ تو اچھا ہوتا ہے نا، لیکن یہ ان کی حسرت کے لیے کہا جائے گا. فرمایا ہن عذاب دا مزہ بھی چکھو. دنیا تے بڑے مزے چکھے نا تسی کہ قیامت نہیں آنی. فرمایا کہ دنیا کے اندر سارے مزے کر کے آئے تھے، چکھ کے آئے تھے سارے مزے، اب ذرا عذاب کا مزہ بھی چکھ کے دیکھو. بما کنتم تکفرون. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تم یہ دن جھٹلاتے رہے ہو. تم نے کہا تھا کہ کوئی دن نہیں آئے گا، فرمایا یہ دن بھی آ چکا ہے. جیسے پیچھے مزے کیے تھے نا، آپ ذرا یہ مزہ بھی کر کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.